بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نماز کی شرطوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ لابد لصحۃ الصلاۃ من 27 شیئا الطہارۃ من الحدث وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ حتی موضع القدمین والیدین والرکبۃ والجبہۃ علی الاصح وستر العورۃ ولا یضر نظرها من جیبہ واسفل ذیلہ واستقبال القبلۃ فللمکِ المشاہد فرضہ اصابۃ عینها وللغیر المشاہد جہتها ولو بمکۃ علی الصحیح والوقت واعتقاد دخولہ والنیۃ والتحریمۃ بلا فاصل والاتیان بالتحریمۃ قائما قبل انحنائہ للرکوع وعدم تاخیر النیۃ عن التحریمۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے 17 چیزیں: پاکیزگی حدث سے اور پاک ہونا، جسم کا، کپڑے کا، جگہ کا، نجاست سے، ایسی نجاست جو معاف نہ ہو، یہاں تک کہ پاؤں کی جگہ، ہاتھوں کی جگہ، گھٹنے کی جگہ، پیشانی کی جگہ کا صحیح قول کے مطابق، اور سطر کا چھپانا اور نقصان دہ نہیں ہے سطر کو دیکھنا گریبان سے یا دامن کے نیچے سے، اور استقبال قبلہ کرنا مکہ میں رہنے والے کے لیے جو کہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے فرض ہے اس کے لیے اس کے کعبہ کے بالکل سامنے ہونا، اور جو دیکھ نہیں رہا ہے اس کے لیے فرض ہے کعبہ کی جانب رخ کرنا اگر وہ مکہ میں ہے صحیح قول کے مطابق، اور وقت کا ہونا اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد ہونا اور نیت کا ہونا اور تحریمہ کا ہونا بغیر فاصلے کے، اور لے کر آنا تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر رکوع میں جھکنے سے پہلے، اور نیت کا تحریمہ سے مؤخر نہ کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اذان کا باب مکمل ہو چکا ہے، اذان کے احکام و مسائل یہاں تک مکمل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں سے نماز کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں، پہلے شرطیں ذکر ہوں گی، پھر اسی طریقے سے فرائض و واجبات، سنن و مستحب وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ تو جو آج کا باب ہے اس کے اندر جو نماز کی شرطیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں، فرما رہے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کل 17 چیزیں ان کا ہونا یہ ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو نماز یہ درست نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سی چیزیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حدث سے پاکی ہو۔ حدث کہتے ہیں بے وضو ہونے کی حالت، یہ ہوتی ہے حدث اصغر، اور ناپاکی کی حالت یعنی جب غسل فرض ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حدث اکبر۔ تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو حدث اصغر ہو اور نہ ہی حدث اکبر ہو۔ اگر حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جسم کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر جسم کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ ناپاکی کی مقدار اتنی ہے جو کہ غیر معفو ہے، غیر معفو اتنی ناپاکی جو معاف نہیں ہے، وہ کتنی ناپاکی ہوتی ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ نجاست غلیظہ میں 1 درہم کی مقدار ہوتی ہے، اور نجاست خفیفہ میں چوتھائی عضو سے کم یہ ہوتی ہے۔ اگر چوتھائی عضو یہ زیادہ ہے تو وہ ناپاک، وہ معاف نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی یہ بھی ضروری ہے، ایسی نجاست سے غیر معفو عنہ ہے، یعنی وہ نجاست جو معاف نہیں ہے۔ اگر نجاست اتنی ہے جو کہ معاف ہے، یعنی غیر معاف سے کم مقدار ہے، تو پھر اتنی نجاست لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز پڑھنا مکروہ عمل ہے نجاست کے ہوتے ہوئے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ سے کون سی جگہ مراد ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جگہ میں سے ایک تو انسان نماز میں جہاں پہ اپنے پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنے ہاتھ رکھتا ہے نماز میں، جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے رکبہ، جو گھٹنے رکھے جاتے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اور جو پاؤں سے لے کے گھٹنے تک چونکہ وہ بھی زمین کے اوپر رکھے جاتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور حتیٰ کہ جو پیشانی ہے یہ بھی چونکہ رکھی جاتی ہے زمین پر، یہ والی ساری جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر ایسی ہے جگہ جو نماز کے اندر انسانی جسم وہاں پر نہیں لگتا ہے، مثال کے طور پہ پیٹ کا بھی، جو پیٹ ہے زمین کے ساتھ نہیں لگتا ہے، اگر اتنی جگہ پر ناپاکی لگی بھی ہوئی ہے تو ایسی جگہ پر نماز ہو جاتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو جگہ ہے پاؤں کی جگہ یہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہاتھوں کی جگہ یہ پاک ہونی چاہیے، گھٹنے کی جگہ یہ پاک ہونی چاہیے، پیشانی کی جگہ صحیح قول کے مطابق اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سطر کا چھپانا یہ بھی ضروری ہے۔ عورت کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے، اور سطر کہتے ہیں چھپانے کو۔ اب یہاں پر سمجھ لیں کہ مرد کے لیے سطر کیا ہے، وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کے لیے صرف چہرہ
اور اسی طریقے سے ہتھیلی اور پاؤں کا حصہ، اس کے علاوہ پورے کا پورا جسم ستر ہے، تو نماز میں اس کا چھپا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ستر عورت یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ وَلَا يَضُرُّ نَظْرُهَا مِنْ جَيْبِهِ وَأَسْفَلِ ذَيْلِهِ۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ عورت نے اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے، اس کا گریبان، اس کا سینہ، اس کی چھاتی یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اس کا پیٹ وغیرہ یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے جو گریبان کے اندر سے کوئی نظر دوڑائے تو اس کو اس کا سینہ وغیرہ نظر آ جائے گا، تو یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ ظاہر طور پر چھپا ہوا ہو تو کافی ہے، اگر کوئی تکلف کر کے دیکھنا چاہے اس کو نظر آتا ہو تو اس سے نماز کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کا دامن یعنی اس کا پیٹ، اس کی رانیں وغیرہ چھپی ہوئی ہیں لیکن وہ کپڑے تھوڑے کھلے ہیں، اگر کوئی تکلف کر کے نیچے سے دیکھنا چاہے تو جسم نظر آ جاتا ہو تو پھر ایسے کپڑوں کے اندر بھی نماز درست ہے، زیادہ تکلف میں پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ نقصان دہ نہیں ہے دیکھنا من جیبی گریبان سے اور اسی طریقے سے دامن کے نیچے سے، اگر نظر آ بھی جاتا ہو جسم تو تب بھی ایسے کپڑوں میں نماز درست ہے، زیادہ اس کے اندر وہم کے اندر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے استقبال قبلہ، جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہونا لازم اور ضروری ہے، اگر قبلہ کی جانب آپ کا رخ نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر جو استقبال قبلہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ مکہ کے اندر مسجد حرام میں جو قبلہ ہے اس کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو قبلہ سامنے نظر آ رہا ہے تو بالکل ایگزیکٹ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ قبلہ آپ کے بالکل سامنے نہیں ہے، چاہے آپ مکہ میں ہیں چاہے آپ مکہ سے باہر ہیں، تو پھر اس وقت قبلہ کی جانب رخ کرنا یہ کافی ہے، بالکل ایگزیکٹ لوکیشن اور بالکل اس کے سامنے سیدھ کے اندر ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں استقبال قبلہ یہ نماز کے لیے شرط ہے مکی کے لیے، یعنی جو مکہ میں رہ رہا ہے، المشاہد جو اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہا ہے کعبے کا، اس کے لیے فرض ہے اصابت وجہہ، اپنے بالکل سٹریٹ اس کے سامنے ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ولی غیر المشاہد، اور جو مشاہدہ نہیں کر رہا ہے اس کے لیے قبلہ کی جہت یعنی اس کی طرف رخ کرنا یہ کافی ہے، چاہے وہ مکہ میں ہے چاہے وہ مکہ سے باہر ہے، صحیح قول کے مطابق۔ اور جو اگلی شرط ہے وہ یہ ہے نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے، مغرب کی مغرب کے، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ ظہر کی نماز فجر میں نہیں ہوگی، فجر کی نماز ظہر میں نہیں ہوگی، یہ والی بات بھی سمجھ لیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد یہ بھی ضروری ہے۔ ایک شخص ظہر پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ابھی ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اگر اس کو یقین نہیں، اس کو شک و شبہ ہے کہ پتہ نہیں ابھی ظہر کا وقت داخل ہوا ہے یا داخل نہیں ہوا ہے، تو ایسے شک و شبے کے اندر نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ نیت یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، یعنی جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، تو آپ ارادے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، سنت ہے تو سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، یہ ساری کی ساری نیت کرنا بھی ضروری ہے، اگر نیت نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کہنا بلا فاصلن، بغیر کسی فاصلے کے، یعنی جو نیت ہے نیت کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ یہ ہو جائے، تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ تکبیر نیت کر لی، اب اس کے بعد کھانا کھانا شروع کر دیے، اس کے بعد پانی پینا شروع کر دیے، اس کے بعد کوئی اور کام کرنا شروع کر دیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا وَالِاتِيَانُ بِالتَّحْرِيمَ قَائِمًا قَبْلَ انْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ، اور جو تکبیر تحریمہ ہے وہ کھڑے ہو کر کہنا رکوع میں جھکنے سے پہلے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک مقتدی ہے وہ نماز کے اندر شرکت کے لیے آیا ہے، اس وقت امام رکوع میں جا چکا ہے، اب امام نے امام کے پیچھے رکوع میں جانا ہے، تو جو مکمل تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر یہ کھڑے ہو کر کہنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا اور اکبر اس نے رکوع کے اندر کہا تو یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ مکمل کھڑے ہو کر کہنا یہ لازم اور ضروری ہے، اگر رکوع کے اندر جا کے تکبیر تحریمہ مکمل کہی ہے یا آدھی کہی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو فرما رہے ہیں نماز کی شرطوں میں سے یہ بھی شرط ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہی جائے رکوع میں جھکنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے نیت کو مؤخر نہ کیا جائے تکبیر تحریمہ سے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تکبیر نیت جب آپ نے کر لی ہے تو آپ فوراً ہی تکبیر تحریمہ کہہ دیں، آپ اس کے درمیان فاصلہ نہ لے کریں، کسی کو کھانے پینے کا کوئی اور کام نہ کریں، یا اسی طریقے سے فاصلہ نہیں ہے کسی کام کا، آپ ویسے ہی نیت کر کے آپ بیٹھ گئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ کافی دیر کے بعد نماز پڑھیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔